اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. صدق اللہ العظیم. سلائیڈ بھی نظر آ رہی ہوں گی سب کو، لیکچر نمبر 4 کی. جی یس سر آ رہی ہے جی. جی سر نظر آ رہی ہے سر. جی اوکے. آج ہم جو ہے وہ انٹروڈکشن ٹو ٹیچنگ میتھڈالوجی، ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈالوجی کے بارے میں پڑھنا سٹارٹ کریں گے. آج سے آن ورڈ ہمارے جو لیکچر ہوں گے ایک ویک، یعنی راؤنڈ اباؤٹ 8 سے 9 لیکچرز ہمارے ہوں گے اس چیپٹر کے. انٹروڈکشن ٹو ٹیچنگ میتھڈالوجی، اس میں ہم ٹیچنگ، لرننگ، اسٹوڈنٹ سینٹر ٹیچنگ میتھڈالوجیز، ٹیچر سینٹر ٹیچنگ میتھڈالوجیز، انسٹرکشنل پلاننگ یعنی لیسن پلاننگ، یہ ساری چیزیں اس چیپٹر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب ہم ایک سیکوینس میں چلیں گے. پہلے جو ہمارے 3 لیکچر تھے وہ رینڈم تھے. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ٹیچنگ سے. میں اس وقت نا جو کچھ پیڈاگوجی یا ایجوکیشن کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت نالج دی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ تک ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، امپارٹ ٹرانسفر. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ اس وقت لرننگ سٹیج پہ ہیں. میں ٹیچنگ سٹیج پہ ہوں، آپ سب لرننگ سٹیج پہ ہیں. تو ٹیچنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی جو ٹیچر ہوتا ہے، ایجوکیٹر ہے یا انسٹرکٹر ہے، منٹور ہے، ٹرینر ہے، یہ سینونیم ہے ٹیچر کے. تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ نالج، ویلیوز، سکلز، انفارمیشن اپنے اسٹوڈنٹس تک ایک سسٹمیٹک، ایک منظم انداز میں ٹرانسفر کرنا، یہ ٹیچنگ ہوتی ہے. اور لرنر کیا ہوتا ہے، وہ یہی ساری چیزیں یعنی نالج کو، سکلز کو، ویلیوز کو، انفارمیشن کو ایکوائر کر رہا ہوتا ہے تھرو ہز ٹیچر. جیسے اب آپ لوگ لرننگ سٹیج پہ ہیں اور میں ٹیچنگ سٹیج پہ ہوں. ہم ایجوکیشن، اس کے موڈز، اس کی ٹائپس، اس کی امپورٹنس، ساری چیزیں پڑھ کے آئے ہیں پہلے. ٹھیک ہے، ایجوکیشن جو ہے نا وہ ایک براڈر ٹرم ہے، اس کے اندر آتی ہے یہ ٹیچنگ بھی اسی میں ہے، لرننگ بھی اسی کے اندر آتی ہے، ایویلویشن اسیسمنٹ بھی اسی کا پارٹ ہے، انسٹرکشنل پلاننگ بھی اسی کا پارٹ ہے. تو براڈر چیز جو ہے وہ کیا ہے، ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، پھر ٹیچنگ آتی ہے اور پھر انسٹرکشن آتی ہے، پھر ایکٹیویٹیز آتی ہیں. ہم دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی اس لیکچر میں. تو ڈیفینیشن ہے the process of imparting knowledge, skills, values or information to others typically in a structured or systematic manner. It involves the transfer of knowledge from teacher to learner with the goal of facilitating learning, understanding and development. اب آج کے ہی لیکچر کی ہم بات کر لیں یا اس کورس کی بات کر لیں تو یہاں پہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ میں ٹیچر، آپ لرنر، ہم ٹرانسفر آف نالج پہ فوکس کر رہے ہیں. گول ہمارا کیا ہے، فیسیلیٹیٹنگ لرننگ، کہ آپ کو پیڈاگوجی کی سمجھ آ جائے، انڈرسٹینڈ کر جائیں آپ، اور پیپر میں اچھی طرح سے آپ اس کو ڈیولپ کریں، اپنے پیپر کو یا اپنے بیہیویئر کو چینج کریں. تو یہ کیا کہلاتی ہے، ٹیچنگ کہلاتی ہے. اگلی ڈیفینیشن یاکم اینڈ سمپسن کی ہے کہ ٹیچنگ ایک ایسا پروسیس ہے جہاں پہ سوسائٹی کا ایک ایکسپیرینس ممبر، ٹھیک ہے، ایک گروپ کو اس لیے گائیڈ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی لائف میں ایڈجسٹ ہو سکیں، یعنی اپنے پرابلمس کو سولو کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. یہ یاکم اینڈ سمپسن نے ڈیفائن کیا کہ ایکسپیرینس ممبر آف دا گروپ. یہاں پہ میں شاید ایکسپیرینس تو اتنا نہیں ہوں، بٹ ٹیچر کا رول تھا اوبویسلی میرا یہاں پہ ہے، گائیڈ دا امیچور اینڈ انفینٹ ممبر. امیچور اینڈ انفینٹ سے مراد یہاں پہ وہ لوگ جن کو کسی بھی چیز کی انفارمیشن نہیں ہے، یہاں سے یہاں وہ مراد ہیں، ممبرز ان دیئر ایڈجسٹمنٹ آف لائف. سلائڈ شو نہیں ہو رہا. سر سلائڈس سلائڈ پہلی کی ہے دوسری نہیں شو ہو رہی ابھی. سر، اب ہوئی ہے ابھی وہ ہوا، ابھی پہلے. شو ہوئی ہے. ابھی یہ کون سے والی شو ہو رہی ہے ابھی سلائڈ؟ کوئی پڑھ سکتا ہے ٹیچنگ. فرسٹ لائن؟ برٹن آکسفورڈ. برٹن والی، آکسفورڈ ڈکشنری والی ہیں. ایکٹیویٹیز دیٹ آر اوکے ڈیزائنڈ اینڈ پرفارم ٹو. اوکے اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں کلارک کی ڈیفینیشن ہے کہ اچھا اب دیکھیں نا، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ سچ بولنا ہے، ایمانداری کے ساتھ رہنا ہے، والدین کا احترام کرنا ہے، سوسائٹی سیوک رولز کو، سوسائٹی کے رولز ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے، اتنی انفارمیشن ہو کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی کے مسائل خود حل کر سکیں. یہ سارے کے سارے ٹیچنگ کے ایمز ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو اب اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کے یہ ڈیفینیشن آپ پڑھیں گے تو صحیح سمجھ آئے گی. ایکٹیویٹیز دیٹ آر ڈیزائنڈ اینڈ پرفارم ٹو پروڈیوس چینج ان بیہیویئر.
ایکشنز کو کہتے ہیں، بیہیویئر ہمارے ایکشن ہوتے ہیں. تو کسی بھی انڈیویجول کے بیہیویئر میں تبدیلی لانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں اسکولز کے اندر، اس کو ٹیچنگ کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو کلارک. اس کے بعد ہے برٹن نے ڈیفائن کیا کہ ٹیچنگ از اے اسٹیمولیشن، گائیڈنس، ڈائریکشن اینڈ انکریجمنٹ. اسٹیمولیشن کا مطلب کیا؟ موٹیویٹ. آپ سارے جی ان شاء اللہ تعالیٰ ٹیسٹ پاس کر لیں گے، یہ اسٹیمولیشن ہے. گائیڈنس کہتے ہیں کسی کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنے ایشوز کو، پرابلمز کو خود سولو کرنے کے قابل ہو سکے. سیلف سفیشینٹ بنانا کسی کو، ٹھیک ہے، اپنے پرابلمز کو خود انڈرسٹینڈ کر کے خود سولو کرنے کے قابل بنا دینا، یہ گائیڈنس کہلاتا ہے. تو سٹیمولیٹ کا مطلب موٹیویٹ کرتا ہے ٹیچر، گائیڈنس کا مطلب وہ ان کو اس قابل بنا دیتا ہے. اب دیکھیں نا، میں بھی کسی ٹیچر سے پڑھ کے ہوں، آپ لوگ آج میرے سے کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ کہیں اور سے سیکھا ہوگا، پھر کہیں اور سے سیکھیں گے، اور ایک وقت آئے گا آپ دوسروں کو گائیڈ کر رہے ہوں گے. تو دیٹ از گائیڈنس، ٹھیک ہے، کہ ہم دوسروں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں. دین ہے ڈائریکشن، ان کو ایک سیدھ میں چلانا کہ بھائی اس پیٹرن کو فالو کر کے چلو گے تو یہ صحیح رستہ ہے اور ادروائز غلط ہے. اینڈ لاسٹ پہ انکریجمنٹ آف دا، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا، انکریج کرنا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 4 ایلیمنٹس بتائے برٹن نے، اسٹیمولیشن، گائیڈنس، ڈائریکشن اینڈ انکریجمنٹ آف دا لرننگ. یہ وہ ڈیفینیشن ہے، لاسٹ ڈیفینیشن، جس سے آپ اور میں بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اسکول یا کالجز میں بچوں کو لیکچر دینا ٹیچنگ کہلاتا ہے. گیونگ لیسن ٹو دا اسٹوڈنٹس ان اسکول، کالج اور یونیورسٹیز، یہ آکسفورڈ ڈکشنری نے اس کو ڈیفائن کیا. ٹھیک ہو گیا. تو کنفیوشس کو ہسٹری کا پہلا پرائیویٹ ٹیچر مانا جاتا ہے، یعنی جس نے باقاعدہ ٹیچنگ کی ہسٹری کے اندر آتا ہے وہ کنفیوشس ہے، جس نے باقاعدہ گروپ آف انڈیویجولس کو ٹیچ کیا. صاف ظاہر اس وقت اسکول تو نہیں ہوتے تھے، بس لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور یہ پڑھاتے تھے. تو پرائیویٹ ٹیچر ان کو مانا جاتا ہے. یہ تھی جی ٹیچنگ کی ڈیفینیشن. آئی تھنک اس پہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں تھی کہ بات سمجھ نہ آئے. تو آگے ہے جی نیچر آف ٹیچنگ. ٹیچنگ کے 3 کمپوننٹ ہیں. اس وقت میں کیا ہوں جی شاباش، میں کیا ہوں؟ ٹیچر. آپ لوگ کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ. اور یہ جو ہمارے نوٹس یا اسکرین پہ جو آپ کو کنٹینٹ نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ سبجیکٹ میٹر. کورس یا سبجیکٹ میٹر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 3 ہی کمپوننٹ ہوتے ہیں ٹیچنگ کے. ٹیچر، میں، اسٹوڈنٹ، آپ. یہ سلائیڈز ہمارا سبجیکٹ میٹر میں ساری چیزیں آتی ہیں. وہ کوئی نالج ہے، کوئی سکلز ہے، کوئی انفارمیشن ہے، کوئی ایکسپیریمنٹ ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہے، ایوری تھنگ وہ سبجیکٹ میٹر کہلاتی ہے، جو پڑھنا پڑھانے سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اسکولس کے اندر، کلاس رومز کے اندر. تو نیچر آف ٹیچنگ کیا ہے؟ ٹیچنگ از اے ٹرائنگولر پروسیس کنسسٹ آف 3 فوکل پوائنٹس، ٹیچر، اسٹوڈنٹ اینڈ سبجیکٹ میٹر. تو اس کو ٹرائنگولر پروسیس بھی اس لیے کہا جاتا ہے، یا 3 فوکل پوائنٹس یا کمپوننٹس بھی کہا جاتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد دیکھیں دا 4 کمپوننٹس آف افیکٹو ٹیچنگ. ٹھیک ہے، افیکٹو ٹیچنگ کے 4 کمپوننٹس کون سے ہوتے ہیں؟ افیکٹو ٹیچنگ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ہے کہ 4 کمپوننٹس کون کون سے ہیں افیکٹو ٹیچنگ کے. ان میں سب سے پہلے ہے آؤٹ کم، پھر کلیئرٹی، پھر انگیجمنٹ اینڈ انتھوسیزم. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سب سے پہلے ہے آؤٹ کم. آؤٹ کم جو ہے آبجیکٹیوز کو کہتے ہیں، کہ آپ کے آبجیکٹیوز جو ہے نا وہ سب سے پہلا ایلیمنٹ ہیں. ٹھیک ہے. افیکٹو ٹیچنگ کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں. افیکٹو ٹیچنگ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ویسے اوورال ہم نیچر آف ٹیچنگ میں 3 بولتے ہیں. آؤٹ کم، کلیئرٹی، انگیجمنٹ اینڈ، یعنی بچے کے حوالے سے ہیں یہ، کہ آپ کے آبجیکٹیوز ہوں. پھر کلیئرٹی، جو ٹاپک پڑھایا جائے بڑی آسانی سے بچہ اس کو پک کر لے. انگیجمنٹ، بچہ کلاس کے اندر اپنی ٹیچنگ لرننگ میں انوالو رہے، وہ ایکٹیو ہو، پیسیو نہ ہو. انتھوسیزم، اس کو موٹیویٹ بھی ٹیچر کر رہا ہو، وہ بچہ موٹیویٹڈ بھی ہو. ان کو 4 ایسز آف ٹیچنگ کہا جاتا ہے. 4 ایسز آف ٹیچنگ کیا بولا جاتا ہے ان کو؟ 4 ایسز آف ٹیچنگ. یہ بلگر اینڈ سین نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے 4 ایسز آف ٹیچنگ. ٹھیک ہو گیا. ایک انٹرویو میں سوال پوچھا گیا تھا کہ ٹیچنگ کے 4 ایسز کون کون سے ہیں. 4 کارنر آپ کہہ لیں. تو کریکٹرسٹکس آف گڈ ٹیچنگ یا افیکٹو ٹیچنگ. اب افیکٹو ٹیچنگ کون سی ہوگی؟ مثال کے طور پر میں اس وقت پڑھا رہا ہوں، کل کا لیکچر جو ہے تھوڑا سا مطلب رینڈم چیزیں تھیں، تو مجھے خود فیل ہو رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اتنا انوالو نہیں ہیں.
پتہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن پہلے لیکچر میں آپ لوگ بڑے انٹرسٹڈ تھے کہ چیزیں سمپل سی تھیں بہت ساری نا. اچھا آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑی سمپل سی چیزیں ہیں اور بڑی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ٹاپکس ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ جو آج ہم کور کرنے جا رہے ہیں. ابھی تک کوئی ایسی بات جو مشکل لگی ہو ہے کوئی؟ جی نو سر. نہیں ہے. نہیں سر. اچھا اس پورے آج کے لیکچر میں یہی چیزیں بڑی سمپل سی سادہ سی چیزیں ہیں. افیکٹو یا گڈ ٹیچنگ کی خصوصیات کون کون سی ہوتی ہیں؟ نمبر 1 دیکھیں کہ جو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر میرے یہ نوٹس جو اس وقت موجود ہیں یہ سارے کے سارے بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں, کوئی پکچرز وغیرہ نہ ہوتی, اوپر بولڈ فونٹس میں بلیک ہیڈنگ ہوتی اور سارے جو ہے نا وہ ٹیکسٹ سارا میرا بلیک ہوتا, تو کیا یہ آپ کو اٹریکٹیو لگتا؟ جیسے اب لگ رہا ہے, جیسے مطلب پکچرز وغیرہ کے ساتھ کنفیوشس کا میں نے ذکر کیا تو پکچر لگا دی ہے, ٹھیک ہے, ٹرائی اینگولر کے ساتھ یہ ٹرائی اینگل لگا دیے وغیرہ وغیرہ. تو مطلب سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اٹریکٹیو لگتا, سلائڈز اٹریکٹیو لگتی؟ جی سر. نو سر. تو یہ پہلا کمپوننٹ ہے کہ انسٹرکٹر No, کو sir. اپنی انسٹرکشنز کو اچھی طرح تیار کرنا ہے, اس نے اپنے کنٹینٹ کو تیار کرنا ہے, اپنی پریزنٹیشن کو تیار کرنا ہے, جو ایکٹیویٹیز کروانی ہے, جو ایکسپلینیشن دینی ہے, جو ایگزامپلز دینی ہے, ہر ایک چیز کو اچھی طرح سے تیار کر کے بچوں تک پہنچانا. یہ پہلا کمپوننٹ ہے افیکٹو ٹیچنگ کا. نمبر 2 بچوں کو موٹیویٹ اور ایکسائٹ کرنا ہے کہ آج بڑا مزیدار ٹاپک ہے, بڑا آسانی سے سمجھ آ جائے گا, بڑا کامن سا ہے, ٹھیک ہے. 3rd نمبر پہ انسٹرکٹر کی یعنی ٹیچر کی کمیونیکیشن بچوں کے ساتھ اچھی. آپ میں سے کوئی سوال کرے میں کوئی چپ کر جاؤ بھائی میں بھی جواب نہیں دیتا, میں بات کر, تو یہ وہ چیز نہیں ہے جس سے بچہ آپ کا دوبارہ سوال کرنے کی ہمت کرے گا. سوال سن لیں, جواب بعد میں دینا چاہتے ہیں بعد میں دے دیں. تو کمیونیکیشن 2 وے ہونی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے. اسٹیبلش پازیٹیو ریپو یعنی ریلیشن شپ, ایک فرینڈلی ریلیشن ہو ٹیچر کا اور لرنر کا, ٹھیک ہے, یعنی بچے کو یہ نہ لگے کہ پتہ نہیں کیا بلا ہماری کلاس میں آ گئی. اور اس کے بعد ہے لیٹسٹ انفارمیشن ٹو دا اسٹوڈنٹ, وہ بچوں کو لیٹسٹ انفارمیشن پرووائڈ کرے, ایزی سے ڈیفیکلٹ وے میں اس کا لیکچر ہو, یعنی یہ نہیں کہ شروع میں ہی بہت مشکل چیزیں ان کو پڑھانا شروع کر دے. اسٹوڈنٹس کو لرننگ کے اندر انوالو کرے, اس کی ٹیچنگ فلیکسیبل اور انکلوسیو ہو. فلیکسیبل سے مراد وہ ایک میتھڈ سے پڑھا رہا ہے, بچوں کو نہیں سمجھ آ رہی, چینج کر لے, دیٹ از فلیکسیبلٹی. اور انکلوژن کا مطلب کیا ہوگا کون بتائے گا؟ شاباش. انکلوسیو میں نے بتا دیا ہوا ہے آپ لوگوں کو, شاباش. ایک کلاس سر میں جو ہر لیول کے بچے پڑھیں. ہر لیول کے بچے تو نہیں سر. دوسرے بچے ڈسیبل سر, جو ڈسیبل بڑا آسان سا یہ سر انکلوسیو آسان ایجوکیشن سوری سر انکلوسیو ایجوکیشن وہ ہے کہ جہاں پہ تمام بچوں کو ایک ہی کلاس روم میں ایک ہی اسکول کے اندر پڑھایا جائے, جن کی جو ہے بالکل جو ماڈریٹ ڈسیبلٹیز ہو, لائک اگر کسی کا ایسٹ ویک ہے یا تھوڑا سا لسننگ میں پرابلم ہے جو بیٹھ کے سیکھیں, اس کو انکلوسیو ایجوکیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سر وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن, یعنی تمام بچوں کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام بچوں کو, جو ہمارے بچے جتنے بھی ہیں ان تمام بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں, جو ماڈریٹ ڈسیبلٹیز والے بچے ہیں ہمارے, وہ بچے جو یعنی ایسے بچے جو مائنورٹی کمیونٹی کے ہیں, تو ان بچوں کو اور مائنر ڈسیبلٹیز والے بچوں کو جب ہم ان کو بھی ہم جی یس مائنورٹیز کے اور جو ہمارے جو ماڈریٹ ڈسیبلٹیز والے بچے ہیں, ان سب کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں نا جی, اس میں ایک ہی کلاس میں ایک ہی ٹیچر سب کو پڑھا رہا ہوتا ہے, اس کو ہم بولتے ہیں انکلوسیو ایجوکیشن. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ انکلوسیو ٹیچنگ, انکلوسیو ایجوکیشن بولتے ہیں. یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, پرسوں بلکہ پڑھا تھا. اچھا آگے دیکھیں, لرنر بیسڈ انسٹرکشن. اس میں جو انسٹرکشن ہونی چاہیے وہ بچے کی نیڈ کے اکارڈنگ ہونی چاہیے. میکسیمائز اسٹوڈنٹ ٹاک, بچوں کو بولنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دے استاد. کنسٹرکٹیو ہو, بچوں کو ساری چیزیں بتائے نہیں بلکہ تھوڑا سا, جیسے میں ٹائم کم ہوتا ہے ورنہ میں تو ہر ٹاپک پہ ہر لائن پہ سوال آپ سے کرتا. تو کنسٹرکٹیو اور انکوائری بیسڈ ہونی چاہیے ٹیچنگ. اسٹیمولیشن ہو, یہ تھوڑی دیر پہلے اس پہ بات کی, یعنی موٹیویشن. ایکٹیو ہو, بچہ انگیج ہو. ریلیونٹ اور پرپزفل ٹیچنگ ہو, اور بچہ اپنے کنکلوژن خود ڈرا کرے آپ کی ٹیچنگ سے, یعنی اس کے مائنڈ میں تھیمز ڈیولپ ہو جائیں. تو یہ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اچھی ٹیچنگ کی.
اب اس کے بعد جو اگلی ٹرم ہے، اگلا ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے ٹیچنگ ورسز ٹیوٹورنگ. ٹیوٹر اینڈ ٹیچر میں کیا فرق ہے؟ جب ایک استاد صرف ایک بچے کو پڑھاتا ہے دیٹ از ٹیوٹر. جب ایک استاد ایک سے زیادہ بچوں کو ایک ساتھ پڑھاتا ہے دیٹ از ٹیچر. ٹھیک ہے، انوالو دا ون ٹیچر اینڈ ون اسٹوڈنٹ. جبکہ ٹیچنگ میں انوالو ون اور مور ٹیچر، ایک سے زیادہ ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ گروپ آف اسٹوڈنٹس. اچھا، ٹیچنگ جو ہے وہ فارمل ہوتی ہے. فارمل اور انفارمل کا تو پتہ چل گیا ہوگا نا آپ کو. فارمل جو باقاعدہ منظم طریقے سے رولز ریگولیشن اسٹرکچر سیٹ اپ ہر ایک چیز. مثال کے طور پر آپ کو جو ہے نا وہ 4 لوگ آتے ہیں جی آپ کے کوئی ریلیٹیوز میں سے، جی ہم جو ہے نا وہ اپنے عزیزوں کی کوئی دعوت اور کھانے کا اہتمام کریں، تو کل جو ہے وہ 10 بجے آپ ہمارے گھر تشریف لائیں گے سارے کے سارے فیملی ممبرز. اب یہ باقاعدہ وہ آئے، انہوں نے انویٹیشن دی، انویٹیشن کارڈ دیا یا ویسے وربل انویٹیشن دیا اور وہ چلے گئے. یہ آپ کی ہے فارمل انویٹیشن. اور ایک یہ ہے کہ ایسے چلتے چلتے یار آ جاؤ کبھی کھانا کھاتے ہیں. اب یہ ہے انفارمل، کوئی ٹائم کا کوئی چیز کیجول نہیں ہے. تو اسی طرح ٹیچنگ جو ہے وہ اسکیجول ہوتی ہے، باقاعدہ ہوتی ہے. اسکول کالج یونیورسٹی میں یا اس کا کریکولم ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، ہر ایک چیز فریمڈ ہے، جیسے ہمارا آج کا لیکچر. تو ٹیوٹورنگ میں ایسا نہیں ہوتا، یہ پرسنلائز انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. ٹیوٹورنگ میں ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ یا بہت تھوڑے سے 2-4 بچے بس، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ٹیچنگ اور ٹیوٹورنگ میں یہ ڈفرینس ہے، کی ڈفرینس. اچھا، اب اس کے بعد کچھ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ٹرمز ہم دیکھیں گے ٹیچنگ کے حوالے سے. پیڈاگوجی، چھوٹے بچوں کو پڑھانا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ چھوٹے بچوں کو ٹیچنگ آف چلڈرن از ناؤن ایز پیڈاگوجی. ٹھیک ہے. اب یہ سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کروایا جی؟ سقراط کے اسٹوڈنٹ کا نام کیا ہے؟ شاباش، جلدی جلدی بتائیں گے. ارسطوٹل سر. غلط ہے، ارسطوٹل. او پلیٹو، سوری. پلیٹو. پلیٹ سے پلاٹو. یس سر. پلیٹو نہیں بھائی، پلاٹو ہے، پلاٹو. جی سر، اچھا، پلاٹو. تو پلوٹو بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ. اچھا، اس کو نا سقراط کے اسٹوڈنٹ، اس نے فیمس ٹیچنگ میتھڈ دیا تھا جس کو ساکریٹک ڈائلاگ کہتے ہیں یا کویسچن آنسر میتھڈ بولتے ہیں. تو اس نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی ویری فرسٹ ٹائم. پیڈاگوجی مینس لیڈ دا چائلڈ. ورڈ پیڈاگوجی از ڈیرائیوڈ فرام 2 گریک ورڈز پیڈوز اینڈ ایگوگس. یہ بلوچستان والے لوگ موجود ہیں بی پی ایس سی کے. آپ کے پیپر میں ایک سوال پوچھا گیا ہے، ڈفرینشیٹ پیڈاگوجی اینڈ اینڈراگوجی. شاید آپ نے کوئی پاس پیپر دیکھا ہو، اس میں یہ سوال تھا. اچھا، میتھڈ آف ینگ چلڈرن یا آرٹ آف ٹیچنگ. ٹھیک ہے. ورڈ پیڈاگوجی 2 گریک ورڈز ہیں. پیڈوز جس کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، بچہ، بوائے، اینڈ ایگوگس کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، لیڈ کرنا، اس کو سکھانا، سدھارنا. ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن از ناؤن ایز پیڈاگوجی. اس میں بیسیکلی بچے جو ہے نا وہ اپنی سے زیادہ ایج کے کسی انڈیویجول سے، ٹیچر سے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت میری اور آپ کی جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے اس کو اینڈراگوجی کہتے ہیں، ایڈلٹ لرننگ. تو چھوٹے بچے جب اپنے ٹیچر سے سیکھتے ہیں تو دیٹ از پیڈاگوجی. اس میں بچے ٹیچر پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، نہ ان کو کریکولم اچھا آتا ہے، نہ ان کے پاس ٹائم مینیج ان سے ہو پاتا ہوتا ہے، یعنی نہ ایکٹیویٹیز، تو مٹیریل، ایکٹیویٹیز، گائیڈ لائن ساری کی ساری ٹیچر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں لرنر از ڈپینڈنٹ آن ٹیچر فار گائیڈنس، ایویلویشن اینڈ نالج. اس کا پرپز آر آبجیکٹیو، کریکولم اینڈ اسیسمنٹ. یعنی اس میں باقاعدہ آبجیکٹیوز، کریکولم اور اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کی بچوں کی. اس کی 5 اپروچز ہیں. یہ یا ٹیچر سینٹرڈ ہوگا، یا کولیبریٹو ہوگا، ٹھیک ہے، انکوائری بیسڈ ہوگا، انٹیگریٹڈ ہوگا، یا ریفلیکٹیو ہوتا ہے. یہ ہم 5 پڑھیں گے. ٹیچر سینٹرڈ سے مراد ٹیچر ٹوٹلی کلاس کو کنٹرول کرے گا. کولیبریشن سے مراد سارے بچے اور ٹیچر مل کے ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. انکوائری بیس سے مراد یہ بچوں کو پرابلمز دیا جائے گا اور وہ پرابلمز کو سولو کریں گے. انٹیگریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے یوزنگ ملٹیپل ٹیچنگ میتھڈ سائملٹینیسلی. ایک ساتھ آپ کئی میتھڈ آف ٹیچنگ یوز کرتے ہیں. ریفلیکشن سے مراد یہ ہے ایسی ٹیچنگ میں جس میں ٹیچر اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو ہر لیکچر کے بعد آئیڈینٹیفائی کرے کہ میری کون سی کمزوریاں رہ گئی ہیں بچوں کو، یا میں صحیح سمجھا سکوں یا نہیں. دیٹ از ریفلیکشن. ٹھیک ہے. اور براڈلی جو ہے یہ پیڈاگوجی کو میتھڈ آف ٹیچنگ کے طور پر مانا جاتا ہے، یعنی ٹیچنگ میتھڈ کو پیڈاگوجی کہا جاتا ہے. لفظی مطلب اس کا ہے ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن، لیکن عام طور پر یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیڈاگوجی ٹیچنگ میتھڈز ہیں.
ٹھیک ہے، یہ عام طور پر عرف عام میں یہ جانا جاتا ہے کہ پیڈاگوجی مینس میتھڈز آف ٹیچنگ. تو اگر پیپرز میں سوال آ جاتا ہے کہ واٹ از مین بائی پیڈاگوجی، تو آپ اگر یہاں یہ پریشان نہیں ہو جانا کہ ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن نہیں لکھا ہوا، اگر میتھڈ آف ٹیچنگ کہیں لکھا ہوا ہے تو دین آپ اسی کو کلک کریں گے. اگر لفظی مطلب پوچھا ہے تو پھر یہی آئے سر گا، ایک ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن. جی سر ایک پیڈاگوجی بتایا آپ نے اور دوسرا کون سا بتایا تھا؟ سوری. اینڈراگوجی ابھی پڑھ رہے ہیں اس سلائیڈ میں. سلائیڈ نظر آ رہی ہے اینڈراگوجی کی؟ ایک جی سر. یس سر. اچھا، اب پیڈاگوجی ہم نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ ٹیچنگ آف ینگ اسٹڈی آف چلڈرن، چھوٹے بچوں کو پڑھانا. ینگ چلڈرن. ٹھیک ہو گیا. اینڈراگوجی کیا ہے؟ ٹیچنگ اڈلٹس، اڈلٹس کو پڑھانا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ اوکے. اینڈراگوجی کہلاتا ہے. جیسے اس وقت میں اور آپ جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں تو یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ اینڈراگوجی کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اینڈراگوجی. یہ ایک ٹرم Great, جیسے sir, وہ understood. سقراط Clear. نے انٹروڈیوس کروائی، اور یہ ٹرم کس نے دی؟ میلکوم نولز نے دی. میلکوم نولز کو فادر آف اینڈراگوجی مانا جاتا ہے. کیا مانا جاتا ہے جی؟ فادر آف اینڈراگوجی. ٹھیک ہے، فادر آف اینڈراگوجی میلکوم امریکہ کے تھے یہ. تو میلکوم نولز کی کتاب ہے اینڈراگوجی ناٹ پیڈاگوجی، اس کے اندر اس نے پہلی مرتبہ یہ ٹرم یوز کی. اینڈراگوجی دو گریک ورڈ سے ڈیرائیو کیا گیا. اینڈرا کا مطلب مین اور ایگو کا مطلب لیڈر، یعنی ٹیچنگ آف اڈلٹس. یہ پیپر میں پیڈاگوجی اور اینڈراگوجی کے سوال جو ہے یہ اکثر آتا ہے، یعنی ان کے میننگز پوچھے جاتے ہیں. اچھا اچھا، یہ سیلف ڈائریکٹڈ ہے. اب جیسے اس وقت آپ کو کسی نے کہا کہ یہ پڑھنا، یا آپ کے لیے مینڈیٹری تھا آج یہ اکیڈمی جوائن کرنا یا آج یہ سیشن جوائن کرنا؟ جی آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں نا؟ نو سر. نو سر، آپ نے مرضی سے. اپنی مرضی سے آئے ہیں نا سارے لوگ؟ جی اس سر. کو کہتے ہیں سیلف ڈائریکٹڈ فار اٹینمنٹ آف. آپ ایکسپیرینس لینے آئے ہیں نا کہ یار پیڈاگوجی سے ہم کچھ سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا جی، ہم کوئی اس میں کوئی کورس کے حوالے سے کچھ چیزیں یہاں سے سیکھ لیں گے. یہی پرپس تھا نا آپ سب کا. تو اب دیکھیں یہ لائن لکھی ہوئی ہے، اٹ از سیلف ڈائریکٹڈ فار اٹینمنٹ آف ایکسپیرینسز پرابلم سولوشن آف دا پرابلم اینڈ سیلف ایکچولائزیشن. پرابلمس کے سولوشن کے لیے کسی کو نہیں سمجھ آتی تو وہ اس کے لیے سیکھ رہا ہے، یا جو بھی پرپس تھا بہرحال. تو آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنی اس کے لیے آئے ہیں یہاں پہ، انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے. لاسٹ ورڈ ہے سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزیشن ہے کہ کسی بھی فیلڈ کے اندر جب اب بالکل ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ سیلف ایکچولائزیشن کا لیول ہوتا ہے. اس کو ہم آگے پڑھیں گے. پھر اس کی 5 ایگزیپشن ہے. یہ سیلف کانسیپٹ ہے، جیسے وہ ہم نے کہا کہ وہ ٹیچر سینٹرڈ ہے. ایکسپیرینس کے لیے ہوتا ہے، ریڈینس کسی کام کو شروع کرنے کے لیے کچھ سیکھتے ہیں ہم. اورینٹیشن ٹو لرننگ یعنی لرننگ سے اویئرنیس حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کی، اور موٹیویشن کے لیے. پہلی بک جو اڈلٹ لرننگ پہ لکھی گئی، اینڈراگوجی پہ لکھی گئی، وہ ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے لکھی. ٹھیک ہے، اڈلٹ لرننگ یعنی پہلی تو نہیں ہم اس کو کہیں گے، دوسری ہم کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ پہلی ہی ہے اڈلٹ. ہاں 1928 میں ہے یہ، وہ 1968 میں ہے. تو پہلی جو بک لکھی گئی، لیکن اس میں ورڈ اینڈراگوجی یوز نہیں کیا گیا، اڈلٹ لرننگ کیا تھا ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے. اس نے لاز آف لرننگ بھی دی ہیں، ابھی ہم وہ پڑھیں گے. تو ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے اڈلٹ لرننگ پہ پہلی کتاب لکھی تھی 1928 میں، اور اس میں اس نے کہا کہ 45 سال تک لرننگ پاسبل ہے. میں اسے ایگری نہیں کرتا، لیکن یہ اس کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو پیڈاگوجی ٹیچنگ آف چلڈرن، اینڈراگوجی ٹیچنگ آف اڈلٹس کو بولا جاتا ہے. کلیئر جی؟ ان دونوں میں کوئی کنفیوژن؟ یس سر. ہاں جی، کیا نہیں کنفیوژن ہے آپ کو؟ کوئی نہیں ہے؟ اچھا اب آگے دیکھیں. نو سر. اب آگے دیکھیں، آگے ہے سائبر گوجی. سائبر سر انٹرنیٹ کو کہتے ہیں. کس کو بولتے ہیں جی؟ سائبر انٹرنیٹ کو بولا جاتا ہے. ہاں انٹرنیٹ کو ہم سائبر گوجی بولتے ہیں، یہ سوری سائبر بولتے ہیں. اب جو انٹرنیٹ کے تھرو جو ٹیچنگ لرننگ ہوگی نا، اس کو سائبر گوجی کہا جاتا ہے. گوجی وہی اسٹڈی، سائبر انٹرنیٹ، کمپیوٹر انٹرنیٹ آئی سی ٹی. تو ایسی ٹیچنگ لرننگ جو کمپیوٹر انٹرنیٹ یا آئی سی ٹی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے تھرو ہوگی، اس ٹیچنگ اینڈ لرننگ کو، اس لرننگ پروسیس کو ہم کیا بولیں گے؟ سائبر گوجی بولتے ہیں. یہ ورچوئل یعنی آن لائن لرننگ انوائرمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ سائبر گوجی ہو گیا. اس کے بعد جیسے اب آج ہمارا یس ایگزیکٹلی جیسے ابھی ہم سکھا رہے ہیں، ٹیچنگ لرننگ ہو رہی ہے، یہ
اڈلٹ لرننگ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سائبر گوجی کے تھرو ہماری اڈلٹ لرننگ ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں اگلی ٹرم ہے پیرا گوجی. پیرا کس کو کہتے ہیں؟ سیم ایج فیلوز کو بولتے ہیں. پیرا کس کو بولا جاتا ہے بھائی؟ سیم ایج فیلوز جو ہوتے ہیں نا، ہاں ان کو ہم پیرا گوجی پیئرز بولتے ہیں. ایسی لرننگ اب کلاس میں کیا ہم جب ہم یونیورسٹی کالج میں پڑھتے رہے، کیا ایک دوسرے سے بھی سیکھتے سکھاتے ہیں یا نہیں؟ یس سر. جی سر. سیکھتے سکھاتے ہیں، یس سر. ٹھیک ہے. تو اب جو ہم ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے ہیں نا، تو اس کو ہم بولتے ہیں پیرا گوجی. یعنی بچوں کا ایک دوسرے سے سیکھنا سکھانا کیا کہلاتا ہے؟ پیرا گوجی کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پیراگوجی. ہاں. اب پیئرز میں نے کہا کہ سیم ایج فیلوز کو، کلاس میٹس کو کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. 2 سبلنگز بھی پیئر ہو سکتے ہیں اگر وہ سیم ایج کے ہیں. تو اس کو پیئر ٹیوٹورنگ، پیئر ٹیچنگ یا پیئر لرننگ کہتے ہیں. پیئر ٹیوٹورنگ سے مراد یہ والا، یہ 2 پکچرز اگر آپ دیکھیں نا، ایک بچہ پڑھا رہا ہے، ادھر آپ دیکھیں 4 بچے، یہ ٹیچنگ ہوگی پیئر والی اور یہ پیئر ٹیوٹورنگ ہوگی. یہ فرق تو سمجھ آ رہا ہے نا؟ جی جی سر. ٹیچنگ اور ٹیوٹورنگ کا. اچھا آگے دیکھیں، آگے ہے پیئر اس کو یہ کنسیپٹ انٹروڈیوس کس نے کروایا تھا؟ ڈوائٹ ڈبلیو ایلن. مائکرو ٹیچنگ ہم پڑھیں گے، بہت ہاٹ ٹاپک ہے ہمارے ایجوکیشن کی، میتھڈ آف ٹیچنگ کا، اور یہ ہر جگہ پوچھا جاتا ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ جی مائکرو ٹیچنگ. تو مائکرو ٹیچنگ کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا نام ہے ڈوائٹ ڈبلیو ایلن. اسی چیپٹر میں ہم مائکرو ٹیچنگ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہ اس کے فاؤنڈر ہیں جناب، یہ بیٹھے ہیں این کے لگا کے، اور انہوں نے جو ہے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی پیراگوجی سب سے پہلے. اس میں 2 ٹرمز اور ہیں، پیئر اپریزل اینڈ پیئر ریویو. بچے جب ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں نا، یا ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، دیٹ از پیئر اپریزل یا پیئر ایویلویشن. اپریزل اسیسمنٹ کا سینونیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسیسمنٹ کا سینونیم کیا ہے؟ اپریزل. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اپریزل بچے جب ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کریں گے، پیئر اپریزل کہلائے گا. اور وہ بچے، مثال کے طور پر میں اور میرا کلاس میٹ یہاں بیٹھے، ایک نے سوال کیا، میں نے اس کو جواب دیا. اب میرا کلاس میٹ مجھے کہے گا کہ فاروقی یار یہ چیز جو آپ نے بتائی یہ بہت اچھی آپ نے بتائی، یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ تھی، یا یہ چیز آپ نے بتائی یہ تو غلط بتائی ہے یار، ایسے تو نہیں لکھا، یا ایسے تو سر نے نہیں پڑھایا تھا، اب غلط بتا رہے ہو، اپنی اصلاح کر لو. یہ فیڈ بیک دے رہا ہے میرا کلاس میٹ مجھے. اس فیڈ بیک کو کہتے ہیں پیئر ریویو. بچہ ایک دوسرے کو پڑھاتا ہے پیراگوجی، ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کرتا ہے پیئر اپریزل، اور اسیسمنٹ کے بعد اس کو جو کمنٹس دیتا ہے، فیڈ بیک دیتا ہے اس کی اچھی یا بری پرفارمنس پہ، پیئر ریویو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ریسیپروکل لرننگ. پیراگوجی کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو کہتے ہیں ریسیپروکل لرننگ. ٹھیک ہے. ایک دوسرے سے سمجھانی، پہلے یہ اس کو بتائے گا، پھر یہ اس کو بتائے گا، پھر یہ اس کو بتائے گا، یہ اس کو بتائے گا. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ریسیپروکل لرننگ. پیراگوجی کا دوسرا نام کیا ہے بھائی؟ ریسیپروکل لرننگ. ہاں ٹھیک ہے، سارے لائک ہیں ماشاءاللہ. اچھا آگے چلیں جی. اس کے بعد ہے جی آخری ٹرم، بلکہ سیکنڈ لاسٹ ٹرم، کریٹیکل پیڈاگوجی. اچھا میں مثال کے طور پر آپ کو نوٹس دے دوں اور مطلب آپ سے سناؤں نہیں، سوال جواب نہ کروں، آپ چپ کر کے سنتے رہیں، اور میں 15-20 منٹ گھنٹے کا لیکچر دوں اور آپ کو ریکارڈنگ بھی بھیج دوں، آپ اس کو سنیں اور پھر اس کو رٹا لگائیں اور سوالوں کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے. ایک یہ میتھڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ پالو فرائر صاحب ہیں، انہوں نے یہ میتھڈ دیا. یہ کہتے ہیں کہ یہ بینکنگ میتھڈ ہے. جیسے بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ دے دیتے ہیں. تو ٹیچر اسی طرح یہ ہے جی، آیا کلاس میں آپ کے ٹائم میں، اس نے کیا کیا، آپ کو کچھ پڑھایا اور آپ چپ کر کے جو ہے گونگوں کی طرح سنتے رہے، آپ کی زبانیں بند ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کچھ نہیں پوچھیں گے استاد سے، جو استاد نے صحیح غلط پڑھایا ایز اٹ از آپ یاد کریں گے، اور کل کو دوسروں کے ساتھ لڑیں گے کہ میرے ممبر پہ بیٹھے مولوی صاحب نے یہ بات کی تھی، وہ فائنل ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میرے استاد نے یہ بات غلط کی تھی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. ٹھیک ہے. میرے ابو نے مجھ سے یہ بات کی تھی، آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے. اب میں ایک دفعہ نا، وہ ایک ہمارے کل خانی تھی، تو میں چونکہ اپنی برادری میں سب سے پہلا بندہ تھا جس نے کالج ایجوکیشن حاصل کی، پھر یونیورسٹی میں گیا، ویری فرسٹ میل فیمیل میں سے. اچھا
تو وہ کسی بھی محفل میں جاتا ہوں، ویسے میرا اس کے ساتھ کتابوں کے ساتھ اور ادھر ٹیچنگ کے ساتھ تھوڑا سا یہ ہے ذوق، تو لوگ پھر سوال جواب کرتے ہیں۔ اچھا وہ نا ایک ہماری برادری کے بزرگ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نا توبہ کیسے قبول ہوئی تھی؟ اب مجھے تو پتہ تھا کہ کیسے قبول ہوئی ہے، انہوں نے نا وہ کہا کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو جو ہے نا وہ انہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اپنے انگوٹھوں میں نظر ہے، انہوں نے اس وقت انگوٹھوں کو چوما تھا، تو اس وجہ سے آج بھی جو ہے لوگ انگوٹھے چومتے ہیں جب نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اب انہوں نے میرے سے یہ سوال کر دیا، میں نے آگے ان کو ایک ہی جواب دیا، میں نے کہا انکل میں نے یہ کہیں نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ اب میں نے ان کی بات کا نہ اقرار کیا نہ انکار کیا اس جواب سے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے آگے کہا کہ میں بڑا ہوں، آپ میری بات کو کہہ رہے ہیں، رد کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ میں نے کہا انکل میں نے نہ غلط کہا ہے نہ صحیح کہا ہے، میں نے کہا میں نے نہیں پڑھا۔ اب میں یہ کہہ دوں کہ جی ہاں ایسا ہی ہے تو پتہ نہیں یہ بات ہے صحیح یا نہیں، میں کہہ دوں نہیں اور ممکن ہے کہ ہو۔ خیر اس بات پہ ہنگامہ شروع ہو گیا، انہوں نے میرے ابو کو بلا لیا کہ جی آپ کا اتنا بچہ پڑھا لکھا ہے اور یہ اس نے 20 لوگوں کے سامنے یہ بات اس بات کا یہ جواب دیا۔ ابو میری طرف دیکھ کے حیران۔ اچھا میں نے کہا ابو میں نے تو یہ جواب دیا، میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا۔ ابو کہتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پھر یہ ڈنڈورا کیوں پیٹ رہا ہے؟ پھر اس نے اپنے لڑکوں کو بلا لیا، اور بھائی جو ہے نا اکول خانے میں ایک تماشا شروع ہوا۔ میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا بھائی آپ نے جہاں سے جس ریفرنس سے پڑھا ہے اس کے مطابق وہ ٹھیک ہوگا، میں نے انکار نہیں کیا، میں ان سب کو بار بار مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی غلط انفارمیشن ہمیں دے رہا ہے نا، ہم کہیں کہ جی ہاں بالکل آپ ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑا ہے تو اس کے بڑے ہونے کا احترام کر لیں گے، نہیں بھئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جو تصحیح ہے نا اصلاح ہے یہ نہیں ہوگی، چاہے میری ذات ہو کسی کی بھی ذات ہو۔ خیر پھر میں نے معافی تلافی کر کے ان کی ہاتھ پاؤں باندھے کہ مہربانی کریں، ان کی فوتگی ہو گئی، ہم فوتگی پہ آئے ہیں، آپ یہ کیا ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ تو بڑی منت سماجت کے بعد جو ہے نا میں نے ابو سے کہا، میرے چچا تھے ان کو کہا کہ جی ان کو تھوڑا سا سمجھائیں، بڑی مشکل سے انہوں نے جو ہے نا وہ بات کو مانا، بزرگ تھے کافی، تو میں نے بھی احتراماً جو ہے نا اور کچھ بھی نہیں کہا، بس معافی تلافی پہ ہی کام چلا۔ یہ چیز جو ہے نا یہ پالو فرائر کہتے ہیں کہ بھئی سوال کرو کہ یہ کہاں سے آپ کو پتہ چلی ہے یہ بات، کوئی ریفرنس دو ہمیں۔ آج آپ کسی سے ریفرنس پوچھیں گے گلے پڑ جائے گا، ٹیچر سے پوچھیں گے سر یہ پڑھا رہے ہیں کہاں سے، یہ ایسے کیسے پاسبل ہے؟ مثال کے طور پر میں کہوں جی کہ 5 جمع 5 کبھی کبھی 11 بھی ہو جاتا ہے، آپ میں سے کوئی اس بات کو مانے گا؟ جی کوئی مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے، لیکن اکثر جو ہے نا اکثر ایسی باتیں ہم مان جاتے ہیں ٹیچرز کی جو بعد میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ illogical بات تھی۔ تو پالو فرائر یہ کہتے ہیں کہ بچے کو پیسیولی سننا نہیں چاہیے کہ استاد نے 5 جمع 5 10 کہا تو بھائی 10 کیسے ہے، پروف کر کے دو، ہمیں کوئی ایگزامپل دو، کوئی ریئل لائف اپلیکیشن دو اس کی۔ تو پالو فرائر بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کریٹیکل تھنکر بنے، وہ کرٹیسائز کرے، ہر ایک بات کو تھنک کرے، کرٹیکلی سوچے اس کا نفع نقصان، اس کی وجہ کیوں ہے، اس کو کہتے ہیں کریٹیکل پیڈاگوجی، بجائے اس کے کہ وہ پیسیولی اس سے سنے استاد سے۔ لاسٹ جو ہے وہ گوجی میں لاسٹ ٹرم ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہیٹوگوجی۔ ہیٹوگوجی کہتے ہیں، آپ میں سے کوئی ناول ریڈر ہے، ناول پڑھتا ہو؟ یس سر۔ اچھا آپ میں سے کوئی ایسا جی جو سر۔ ہاں جو ٹک ٹاک مطلب روزانہ دیکھتا ہو روٹین میں؟ سارے دیکھتے ہیں سر۔ اچھا میں نہیں دیکھتا ویسے۔ اچھا کچھ لوگ ہوں گے جو دیکھتے ہیں، کچھ میں بھی لوگ نہیں ایسے دیکھتی ہیں سر۔ جو بک ریڈنگ کرتے ہوں گے، ایسے ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا Yes, sir. مختلف لوگوں کے مختلف ہابیز، ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق کیا کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ کہیں سے دیکھ یا سیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ہیٹوگوجی۔ سیلف ڈٹرمنٹ لرننگ کہ میں کب کیا کس طرح سے پڑھنا چاہتا ہوں، اپنی مرضی کے مطابق پڑھنا، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سیلف ڈٹرمنٹ لرننگ یا ہیٹوگوجی۔ ہیز اینڈ کینائن نے 2000 میں یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ان ساری ٹرمز کی سمجھ آ گئی؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ سکتے ہیں پلیز۔ سر آپ نے ایک سر آپ نے کل اسائنمنٹ بھی دی تھی۔ ہاں وہ میں سنتا ہوں، وہ اینڈ پہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا پیراگوجی کو ہم پیراگوجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیراگوجی بھی پڑھا جاتا ہے، PARA بھی لکھا پڑھا جاتا ہے،
پیراگوجی, پیراگوجی, پیئر ٹوٹورنگ, پیئر ٹیچنگ, پیئر لرننگ, ریسیپروکل لرننگ, یہ 8-10 نام ہیں اس کے. ٹھیک ہے. سر یہ پیڈاگوجی اور انڈراگوجی میں کوئی ایج کی لمٹ ہے کہ مطلب نہیں, پیڈاگوجی پیراگوجی کو اور ہم اینڈراگوجی میں جس کوئی بھی ایج کی لمٹ نہیں. اینڈراگوجی تو سر کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ تو آپ 90 سال کے بھی پڑھیں. باقی پیڈاگوجی میں میرے خیال میں اگر آپ نے لیکچر نمبر 1 لیا ہے تو یہ سوال آپ کا نہیں بنتا. کیوں جی بنتا ہے جی ان کا سوال؟ پرائمری کی ایج ہے, نہیں سر ایلیمنٹری کی یہ آج ایج میرا ہے, سوال یاد ہے؟ ای سی کی 3 to 5 ہے, پرائمری کی 5 to 9 ہے, اور اسی طرح جی سر. ایلیمنٹری کی 10 to 12 ہے, سیکنڈری کی 11 to 13 to 14 ہے. یاد آیا سر آپ کو؟ سر میرا آج پہلا لیکچر ہے تھوڑا سا اچھا, پھر آپ کا قصور نہیں, آپ کا سوال بنتا ہے. انفارچونیٹلی. چلیں وہ آپ لیکچر نمبر 1 سر دیکھیں گے نا. میرا پہلا ہاں چلیں, جن کا پہلا جی ہے جی ان کو خوش آمدید. تو وہ لیکچر نمبر 1 کی ریکارڈنگ میں نے گروپ میں سب کو اگین بھیج دی ہے, سارا ڈیٹا, تو وہ وہاں سے آپ دیکھ لیں گے. تو یہ سر ایج ہے, اسپیسیفک ہے جو پیڈاگوجی کی ایج ہے. اچھا ایک بات بتائیں کہ جب ہم چھوٹے بچوں کو الفابیٹ سکھاتے ہیں تو ایپل اور بنانا اور کیٹ اور ایلیفینٹ اور ایگ یہ چیزیں کیوں پکچرز میں ساتھ ایڈ کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ شابہ جلدی سے بتائیں گے. تاکہ سر سمجھ سکیں, انڈرسٹینڈ ریکگنیشن کے لیے کریں. وہ تصویر کو دیکھ کے پہچان سکے. یعنی بچہ آسانی سے الفابیٹ کو پہچان سکے تھرو پکچرز, یہی سمجھ مقصد سکے. ہوتا ہے. یس سر. کلاس میں ایگزامپل کیوں دیتا ہے ٹیچر؟ انڈرسٹینڈنگ کے لیے. انڈرسٹینڈنگ کے لیے. لرننگ کو بہتر کرنے یا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, ٹاپک بچے کی کے لیے کمپریہنڈیبل یعنی آسان ہو سکے. ٹھیک ہے. اس کو پیڈاگوجی میں کہتے ہیں میکسمز آف ٹیچنگ, یعنی ٹیچنگ کو میکسیمائز کرنا. میکسم کسی چیز کو زیادہ کرنے کو کہتے ہیں نا. تو یہاں پہ بیسیکلی میکسمز آسانی ہے, مطلب اس کا کہ ٹیچنگ میں آسانی پیدا کرنا. تو رولز فار پریزنٹنگ دا ڈیفیکلٹ ٹرمز اینڈ کنسیپٹ ٹو میک دیم ایزی ٹو کمپریہینڈ مطلب انڈرسٹینڈ کرنا, سمجھنا. ان دا کلاس روم ٹیچنگ از ناؤن ایز میکسمز آف ٹیچنگ. یعنی استاد کیا کرتا ہے, پہلے سمپل چیزیں بتاتا ہے, پہلے وہ چیزیں جو بچہ جانتا ہوتا ہے, پہلے ساری چیز بتا دیتا ہے کہ یہ تربوز ہے, پھر اس کی سلائس بعد میں سمجھائے گا. ٹھیک ہے. پہلے کانکریٹ چیز, کانکریٹ اس کو کہتے ہیں جو سامنے موجود ہو, جس کو ہاتھ لگا سکیں, دیکھ سکیں, چھو سکیں, وہ کانکریٹ ہوتی ہے. ایبسٹریکٹ وہ جو تھیوری ہوتی ہے یا مائنڈ میں بات ہوتی ہے. ڈائریکٹ ٹو انڈائریکٹ, پہلے ڈائریکٹ چیزیں جو ہوتی ہیں پھر انڈائریکٹ ہم اس کا کنکلوژن نکالتے ہیں. پرٹیکولر ٹو جنرل, پہلے اسپیسیفک یعنی ایگزامپل دیں گے, پھر رول سمجھاتے ہیں. انالیسس ٹو سینتھسس, پہلے ہم چیزوں کی ایک ایک کمپوننٹ کو سکھاتے ہیں, پھر بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ جی یہ برین ہے, اس کے اتنے کمپوننٹس ہیں, پھر ہم کہیں گے کہ برین کے یہ سارے فنکشن ہیں. اب ہم اوورال برین کا فنکشن کیا کہتے ہیں؟ تھنکنگ. اب تھنکنگ پورے کے پورے برین کا فنکشن نہیں ہے, یہ آپ سب شاید اس سے ایگری کریں یا نہ کریں. برین کے پورے کے پورے برین کا کام تھنکنگ نہیں ہے, اس میں ڈفرینٹ پارٹس ہیں وہ تھنکنگ کرتے ہیں. اب جیسے ایموشنز, ہم روتے ہیں, ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, ٹھیک ہے. اب پورے کا پورا برین اس چیز کو نہیں کنٹرول کرتا. برین کے اندر ایک چھوٹا سا چنے کے سائز سے بھی کم سائز کا ایک اس میں ایمیگڈیلا ایک پارٹ ہے, وہ ہماری پورے جسم کی ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے. آپ کو ڈر لگتا ہے, پورے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ چھوٹا سا مٹر کے دانے سے بھی ہاف سائز اس کا, اور وہ کنٹرول کر رہا ہے. بس مقصد بات کرنے کا. اب یہ انالیسس سے مراد اب اس میں برین کے ہر حصے کو الگ الگ دیکھنا, ٹھیک ہے. اور سینتھسس سے مراد اوورال برین کے فنکشن کو دیکھنا. تو پہلے ہم اس کو الگ الگ سمجھیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ برین کے یہ ڈفرینٹ فنکشن. امپیریکل ٹو ریشنل, یعنی پہلے ہم مثالیں اور پھر آئیڈیاز. ریشنلٹی کس کو کہتے ہیں؟ لاجک کی طرف بعد میں آئیں گے. سائیکولوجیکل یعنی بچے کی نیڈز کو دیکھیں گے, اینڈ لاجکس بعد میں بتائیں گے. نیچر کو فالو کریں گے. یعنی آپ ان میں سے کوئی 4-5 یاد کر لیں. میکسمز آف ٹیچنگ کی ڈیفینیشن کئی دفعہ پیپر میں پوچھی جا چکی ہے. اس کے بعد ہے جی پرنسپلز آف ٹیچنگ. ٹیچنگ کے پرنسپل سے مراد کائنڈ آف رول, بلیو اور آئیڈیا دیٹ گائیڈز اباؤٹ ہاؤ ٹو پرفارم اے ٹاسک. کوئی ٹاسک ہم نے کیسے پرفارم کرنا ہے, اس کے لیے جو ایک آئیڈیا ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پرنسپل آف ٹیچنگ بولتے ہیں. رولز, بلیوز یا آئیڈیا کہ یہ کام ہم نے کیسے کرنا ہے, اس کو پرنسپلز آف ٹیچنگ کہتے ہیں. دیر آر 2 بیسک پرنسپلز آف ٹیچنگ, جنرل پرنسپلز اینڈ سائیکولوجیکل. آگے ان میں سے کافی سارے ہیں.
جنرل پرنسپل میں آپ دیکھیں نا، سائیکالوجی کہتے ہیں ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا. سائیکالوجی کس چیز کا نام ہے؟ اسٹڈیئنگ ہیومن بیہیویئر. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں ہیومن بیہیویئر سے مراد ٹیچر ہے اور اسٹوڈنٹ ہے. اب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹیچنگ کرتے ہیں اچھی، اس کی نیڈ انٹرسٹ کو دیکھے، ٹیچر کا بیہیویئر ٹھیک ہو، ٹیچر کا ریلیشن ٹھیک ہو، ٹیچر کی کمیونیکیشن ٹھیک ہو. اب بچے کی بات کر لیں، اس کو ہم نے فیڈ بیک دینا ہے، اس کو سیلف لرننگ پہ لگانا ہے، اس کو کہیں پہ مسئلہ ہے تو دوبارہ پڑھانا ہے، اس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز خود شیئر کر سکے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بچے کے ایکشن یا بیہیویئر سے ریلیٹ کر رہی ہیں ٹیچر کے. ٹھیک ہے. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ کلاس میں جو ٹیچر ہے اور اسٹوڈنٹ ہے دونوں کے رویوں کا مطالعہ ہوتا ہے. تو سائیکالوجیکل پرنسپل میں کلاس کا انوائرمنٹ کے ٹیچر کنٹرول کرے گا یا بچے کے ہاتھ میں ہوگا، یہ دونوں کولیبریشن کے ساتھ چلیں گے. بچے کو موٹیویٹ کیسے کیا جائے گا، بچے کو ری انفورس یعنی اس کی اچھی پرفارمنس پہ اس کو اپریشیٹ کیسے کریں گے، فیڈ بیک کیسے کریں گے، بچے کو سیلف لرننگ پہ کیسے ہم لگائیں گے، کریٹیوٹی پہ، ریمیڈیل ٹیچنگ جہاں ضرورت ہوگی ہم اس کو کیسے پڑھائیں گے، اور سیلف ایکسپریشن اس کو خود سے بولنے کی اس میں انکریج ڈیولپ کریں گے. ادھر جنرل پرنسپل ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلے پرنسپل آف ایم ہم آبجیکٹیوز آف دا لیکچر بنائیں گے، پھر لیکچر کو پلان کریں گے، ایکٹیویٹیز کون کون سی کروانی ہے وہ دیکھیں گے، اس لیکچر کو ڈیلی لائف کے ساتھ لنک کریں گے. نالج یعنی ہم ٹاپک کیسے سٹارٹ کریں گے میکسمز آف ٹیچنگ سے، سبجیکٹ کے اوپر ٹیچر کو عبور ہو، بچوں کو ہم اس میں شامل کریں گے. اب یہ وہ سارے پرنسپلز ہیں جو کہ اس کے اندر جنرل میں آتے ہیں. تو آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ دیر آر 2 پرنسپلز آف بیسک پرنسپل، 2 ہی ہیں ٹیچنگ کے. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے جی ٹاپک چھوٹا سا انسٹرکشن. انسٹرکشن جو ہے نا وہ کس کو کہتے ہیں؟ انسٹرکشن کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر اپنی ٹیچنگ کے دوران جو مختلف ڈائریکشن بچوں کو دے رہا ہوتا ہے نا اس کو انسٹرکشن کہتے ہیں. ایک ٹیچنگ کے اندر ایک سے زیادہ انسٹرکشنز موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی ٹیچنگ ہول ایز اے ہول ہے، براڈر ہے، انسٹرکشن اس کا پارٹ ہوتا ہے. تو انسٹرکشن purposeful direction of the learning process is called instruction. Organized guidance a teacher provide to help student to learn in a clear and focused way. اب جیسے مثال کے طور پر کسی نے پوچھا کہ جی سوال آج کو پوچھا کسی نے، میرے خیال میں آج کوئی نہیں کیا سوال. اچھا اب مثال کے طور پر کسی نے سوال ایک سوال کیا تھا اینڈراگوجی اور پیڈاگوجی کی، وہ کیا تھا. ہاں چلے انہوں نے وہ سوال کیا. اب اس پہ میں نے ان کو گائیڈ کر دیا، یا کوئی سوال کرتا ہے مثال کے طور پر آج کو میکسمم آف ٹیچنگ پہ کوئی سوال میرے سے کرتا ہے تو میں اس کو جو ہے نا وہاں پہ ایگزامپل دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے کہ بھائی اس ایگزامپل کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں گے آپ. جیسے میں نے مثال دی ہے کہ ہم پکچرز دکھا کے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بیسیکلی میں نے ریلیٹ کیا. اب اس کو میری ایک انسٹرکشن کہیں. اب یہاں پہ بچے کو کنفیوژن آ گئی تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے وہاں ایک ایگزامپل یوز کر لی. میری یہ انسٹرکشن ہے. پرپزفل ڈائریکشن یہ اسپیسیفک ہوتی ہے، ٹیچنگ براڈ ہے، یہ کسی ایک اسپیسیفک سنگل ٹاپک، سنگل پوائنٹ، سنگل ایگزامپل کے اباؤٹ دی جاتی ہے، سنگل ٹاسک کے اباؤٹ دی جاتی ہے انسٹرکشنز. جبکہ ڈائریکشن ٹیچنگ پورے لیکچر کی ہوتی ہے، پورے ٹاپک کی ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا. یہ آگے ان دونوں کا ڈفرنس بھی دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں ٹیچنگ انسٹرکشن کا. اب دیکھیں اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ڈائریکٹ انسٹرکشن ہے، انڈائریکٹ انسٹرکشن. ڈائریکٹ انسٹرکشن کیا ہے کہ میں نے ٹاپک خود تیار کیا، میں آیا، میں نے سلائیڈز پریزنٹ کی اور ان کو بولتا گیا، آپ چپ کر کے سنتے رہیں. اس میں ٹیچر ایکٹیو، اسٹوڈنٹ پیسیو ہوتا ہے ڈائریکٹ انسٹرکشن میں. اس کو ایکسپوزیٹری، ایکسپلیسٹ یا آٹوکریٹک. ایکسپوزیٹری ایکسپلیسٹ کا مطلب ہوتا ہے واضح، اوپن، جبکہ آٹوکریٹک کا مطلب ہوتا ہے ٹیچر ٹائٹلی کنٹرول کر رہا ہے. یہ پکچر 1 اگر آپ دیکھیں ٹیچر کا رویہ ہارش، سخت ہوتا ہے. تو اس میں ساری کی ساری انسٹرکشن کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ ٹیچر کے. جیسے لیکچر میتھڈ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل یا پرسوں، تو لیکچر میتھڈ کے فارمیٹ پہ ٹیچر جو ہے 1 وے آف کمیونیکیشن چلتا ہے، ایک ہی طرف سے ٹیچر بولتا جائے گا اور لیکچر اینڈ. ٹھیک ہو گیا. تو ساری کی ساری انسٹرکشنز کون دیتا ہے؟ ٹیچر دیتا ہے. اس کے برعکس جو دوسری ہوتی ہے نا انڈائریکٹ، اس کو امپلیسٹ کہتے ہیں. امپلیسٹ غیر واضح، ہڈن، چھپی ہوئی. اس کو ڈیموکریٹک بھی بولتے ہیں. ڈیموکریٹک سے مراد میکسیمم لوگوں کا انوالو ہونا. اب کلاس میں میکسیمم بچے انوالو ہوتے ہیں تو اس لیے ڈیموکریٹک اس کو کہا جاتا ہے. آٹوکریٹک میں ایک بندے کا کنٹرول ہوتا ہے.
تو اب دیکھیں امپلیسٹ میں بچے کیا کرتے ہیں, بچوں کو ٹاپک کلیئرلی نہیں بتایا جاتا. اب جیسے مثال کے طور پر میں نے میکسمز آف ٹیچنگ آپ کو پڑھا, میں نے پہلے آپ سے ہی پوچھ لیا, بجائے اس کے کہ میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہوتا ہے, تو دین میں نے آپ کو 3 پوائنٹس پڑھائے ہیں ٹیچنگ کے, تو میں نے سوال کیا آپ سے, میں کون ہوں, آپ کون ہیں, اور سلائڈس کیا ہیں. آپ لوگوں نے وہی 3 نام لیے جو ہم نے ٹاپک میں پڑھنے تھے. اس کو انڈائریکٹ انسٹرکشن کہتے ہیں. اب میں نے ایک چیز کے لیے آپ سے سوال کیے, آپ نے بتا دیے, تو اس میں مور ریسپانسی puts the more of the responsibility of the learning on to students. اس میں آپ سے زیادہ چیز اگلوائی جاتی ہے, ڈرا آؤٹ کرائی جاتی ہے. ٹیچر ایکٹیو نہیں ہوتا, اس میں بچے ایکٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ انڈائریکٹ انسٹرکشنز ہیں. اب روزن شائن نے اپنے فرینڈ کے ساتھ, جن کا نام رابرٹ سٹیون تھا, 6 فنکشن بتایا ایکسپلسٹ, یعنی جو ہے ڈائریکٹ ٹیچنگ اس کے, کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ریویو, چیکنگ پریویس ڈے ورک, پہلے پچھلے دن کا کام چیک کریں. یہ ایکسپلسٹ ٹیچنگ انہوں نے ویسے الگ ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی, ایکسپلسٹ ٹیچنگ, اور اس کے 6 فنکشن بتائے. تو ڈیفینیشن اوپر ہم دیکھ چکے ہیں. پریزنٹنگ دا نیو کانٹینٹ پریزنٹ کرے گا, یعنی پچھلے دن کا گھر کا کام ہوم ورک چیک کرے گا, نیا ٹاپک پریزنٹ کرے گا, اسٹوڈنٹ کی پریکٹس کروائے گا, کچھ سوال جواب کر لے گا, فیڈ بیک دے گا بچوں کو, ٹھیک ہے, اور جہاں پہ ان کو کوئی مسئلہ ہے تو ان کو کلیئرنس کے لیے ری ٹیچ کرے گا, وہ کوئی بات دوبارہ سمجھا دے گا. اسٹوڈنٹ انڈیپینڈنٹ پریکٹس, پھر بچوں کو خود سے کام کرنے کو کہے گا. ویکلی اینڈ منتھلی ریویوز پھر لے گا. تو یہ 6 فنکشن اس نے بتایا روزن شائن نے. یہ اتنا یاد کر لیں انف ہے کہ روزن کس نے 6 فنکشن بتائے ایکسپلسٹ ٹیچنگ کے, روزن شائن نے بتائے. اب اس کے بعد دیکھیں جی اچھا آگے دیکھیں ٹیچنگ ورسز انسٹرکشن. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیچنگ براڈر ہے. اب آج کا میرا سارا لیکچر ٹیچنگ ہے, اس میں میرا ٹرائنگولر پوائنٹس کو سمجھانا, میکسمز آف ٹیچنگ کو سمجھانا, پرنسپلز آف ٹیچنگ کو سمجھانا, یہ میری انسٹرکشنز ہیں ڈفرینٹ. ٹھیک ہو گیا. تو ٹیچنگ از اے براڈر, اس میں سارے ٹاپکس آج کے آ جائیں گے. انٹائر پروسیس آف امپارٹنگ نالج, اسکلز, انڈرسٹینڈنگ ٹو دا اسٹوڈنٹس, آج کی ٹاپک کی بات کر رہے ہیں. Instructions are specific and direct statement or guidance given to student to perform a particular task or complete an activity. کوئی ایک چیز کمپلیٹ کرنے کے لیے, کوئی ایک ایکٹیویٹی کرنے کے لیے جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں, ڈائریکشنز دی جاتی ہیں, ان کو انسٹرکشنز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیچنگ میں ہم ورائٹی آف میتھڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کویسچن آنسر, کبھی ایکسپلینیشن, کبھی ایکٹیویٹی, کبھی ڈیمونسٹریشن. اس میں ایک وقت میں ایک ہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. فوکس آن اسپیسیفک ٹاسک اور ایکٹیویٹی. ٹیچنگ 2 وے پروسیس ہے, ٹھیک ہے, ٹیچر اسٹوڈنٹ کے درمیان چل رہا ہوتا ہے. انسٹرکشن 1 وے ہے کہ اس میں ٹیچر بچے کو ایک ہی ٹاسک کہتا ہے, کیا کراتا ہے. ٹیچنگ آن گوئنگ اینڈ کنٹینیوس ہوتی ہے, انسٹرکشن اسپیسیفک جگہوں پہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان دونوں میں ڈفرینس ہے. اس کے بعد اگلی ٹرم ہے ہمارے آج کے لیکچر کی لرننگ. لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ چینج ان بیہیویئر آف این انڈیویجول ایز اے ریزلٹ آف ٹیچنگ اور ایکسپیرینس. شروع میں میں نے بتایا کہ آپ لوگ لرننگ سٹیج پہ, میں ٹیچنگ میں. تو جو بیہیویئر کے اندر چینج آتا ہے, ہم نے ایک ڈیفینیشن پڑھی تھی ٹیچنگ کی, میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کلارک کی ڈیفینیشن, ایکٹیویٹیز دیٹ آر ڈیزائنڈ ٹو پروڈیوس چینج ان بیہیویئر. وہ ایکٹیویٹیز جو اس لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں تاکہ بیہیویئر کے اندر کیا لایا جائے, چینج لایا جائے, ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ان کو ہم بولتے ہیں ٹیچنگ. اور اب جو بچے کے بیہیویئر کے اندر ان ایکٹیویٹیز کے تھرو چینج آ جائے گا, وہ تو لانے کے لیے تھا نا, وہ ٹیچنگ ہے. ٹھیک ہے. پرماننٹ چینج ان, اب چینج آ چکا ہے کس میں؟ بیہیویئر میں. ٹھیک ہے. ٹیچنگ کی وجہ سے اس کو لرننگ کہتے ہیں. بس یہ دونوں کمپیٹیبل ہیں ڈیفینیشن ٹیچنگ کی اور لرننگ کی. تو اٹ از نالج اسکلز. اب دوسری ڈیفینیشن کے لیے میں دوبارہ پیچھے نہیں جاؤں گا. اٹ از نالج اسکلز آر ویلیوز ایکوائرڈ بائی این انڈیویجول ڈیو ٹو. اب ادھر ہم نے کہا کہ پروسیس آف امپورٹنگ نالج اسکلز ویلیوز, ٹھیک ہے, ان اے سسٹمیٹک مینر یا اسٹرکچرڈ وے. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اٹ از نالج اسکلز آر ویلیوز ایکوائرڈ, حاصل کر لی ہیں, بائی خدیجہ, بائی اسلم, بائی عارف. کیسے بھائی؟ ڈیو ٹو ٹیچنگ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ لرننگ کی 2 ڈیفینیشن ہے, وہ نہیں ٹیچنگ والی سے ریلیٹڈ ہے. گروتھ ریزلٹنگ فرام دا ایکسپیرینسز, ایکسپیرینسز کے نتیجے میں جو گروتھ ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ لرننگ بولتے ہیں. اب دیکھیں نا,
اب ایک ہی چیز مثال کے طور پر آپ نے کیا آج پہلی مرتبہ ٹیچنگ کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی، آپ نے میرے سے آج پڑھی سنی، کہیں اور سے پڑھی سنی، اس کے بعد بھی شاید کہیں سے پڑھیں گے سنیں گے، تو وہ بہت ساری ڈیفینیشن ٹیچنگ کی یا کسی بھی ٹاپک سے ریلیونٹ انفارمیشن آپ کے پاس آتی چلی جاتی. تو بیسیکلی آپ کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں. زون آف ایجوکیشن اکیڈمی سے ہے، کسی یوٹیوب سے ہے، چیٹ جی پی ٹی سے ہے، کوئی بک سے ہے، کسی بی ایڈ ایم ایڈ کے امتحان سے ہے یا ان کی بک سے ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو ایک ہی چیز کے بارے میں ملٹیپل آپ کی گروتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو مختلف ایکسپیرینسز سے آتی ہے، اس کو بھی لرننگ کہتے ہیں. اب لرننگ کیا ہے؟ پرماننٹلی چینج ان بیہیویئر، یہ کنٹینیوس ہوتی ہے، لائف لانگ، برتھ سے ڈیتھ تک ہم سیکھتے ہیں چیزیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یونیورسل اینڈ پرپزفل، ہر کوئی لرن کرتا ہے، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ. یس سر. یس سر، جی ابھی آ رہی ہے سر. میں نے خود بریک لی تھی، اریٹیشن ہو رہی تھی گلے میں اس وجہ سے. اچھا، بات میں کر رہا تھا کہ لرننگ کنٹینیوس، یونیورسل اینڈ لائف لانگ. یونیورسل کہتے ہیں کہ ہر کوئی یہ چیز سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ، ٹھیک ہے. لرننگ پرپزفل اور گول ڈائریکٹڈ ہوتی ہے، اس میں ہم ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز کو. جو آج ہم نے یہاں سے چیز سیکھی اس کو کل نیو وے میں بتائیں گے، بولیں گے، سنیں گے، جانیں گے، ٹھیک ہے. تو ٹیچنگ ایک پروسیس ہے، انسٹرکشن ڈائریکشن ہوتی ہے، اور لرننگ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں چینج ان، ٹھیک ہے. اب اچھی لرننگ کی خصوصیات کون کون سی ہوتی ہیں؟ کوالٹی لرننگ کی، اس میں دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ نالج گین کرے اور پھر اس کو یاد بھی رکھے، ریٹین بھی رکھے، تھیوریٹیکل تھنکنگ اس کے اندر آئے، وہ نالج کو ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ساتھ کیا کرے، انٹیگریٹ کرے، ٹیم ممبر کے ساتھ یعنی اپنے کلاس میٹ کے ساتھ ٹیم کی شکل میں کام کر کے پرابلمس کے سلوشن نکالے. یہ سکسیسفل لرننگ کی کوالٹیز ہیں. ایڈورڈ لی تھورنڈائک، جس کا نام ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا ہے، اس نے نا ایک کیٹ پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اس کی بیس پہ اس نے اس تھیوری دی ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ، اور اسی کی بیس پہ اس نے لاز آف لرننگ فارمولیٹ کیے. 3 لاز اس نے دیے. یہ سیکنڈری لاز اس نے بعد میں دیے تھے. آپ اس چیپٹر میں ہم فی الحال یہ 3 لاز پڑھیں گے، ان کو ہم سکپ کریں گے. یہ پھر سائیکالوجی کے چیپٹر میں دوبارہ یہی ٹاپک آئے گا، وہاں پڑھیں گے. تو اس نے ایک نا بھوکی بلی کو ایک پنجرے کے اندر بند کیا اور باہر ایک پیس آف فش رکھا، اور بلی جس پنجرے میں بند تھی اس کی جو ڈور تھا نا، اس کو ایک رسی کے ساتھ اس نے باندھا، اور ڈور کو کھینچنے سے یہ دروازہ کھل جانا تھا. یہ یہاں پہ اس نے فارمولہ لگایا. بلی بھوکی تھی، وہ رینڈملی بھاگتی رہی ادھر ادھر کے، کسی طرح باہر نکلنے کی کوشش کرتی رہی. ہر دفعہ وہ ناکام ہو رہی. اچانک اس نے ڈور کو کھینچا تو دروازہ کھل گیا، وہ باہر آئی. اس نے وہ ٹکڑا اٹھایا، کھایا، بھوک اپنی مٹائی بڑی مزے سے. تھورنڈائک نے کہا اچھا چلو گھنٹہ 2 مزید کر لو. 2-4 گھنٹے گزرے. اس نے دوبارہ جب اس کو بھوک محسوس ہوگی بھئی اب اس کو دوبارہ بند کر دیا. دوبارہ پیس آف فش باہر، وہ بھاگ کے رینڈم موومنٹ کرتی رہی اور پھر باہر نکل آئی. یہ ایکسپیریمنٹ اس نے ملٹیپل ٹائم ریپیٹ کیا، اور ایک وقت آیا اس نے دیکھا کہ وہ بلی کو اندر بند کرتا ہے، وہ فوراً باہر نکل آتی ہے. اس پہ اس نے 3 لاز آف لرننگ دیے. ٹرائل اینڈ ایرر بھی اسی کو کہتے ہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کوشش کرنا، غلطی ہونا، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ کہا، اور اس پہ 3 لاز دی: لا آف ریڈینس، ایکسرسائز اینڈ افیکٹ. ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے کہا کہ اگر بلی بھوکی نہ ہوتی تو باہر نکلنے کی کوشش نہ کرتی. ایک بچہ اگر خود سے کچھ سیکھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے تو آپ زبردستی اس کو چیزیں یاد نہیں کروا سکتے. اگر اس کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ ٹیمپریری طور پہ تو شاید انٹرسٹ لے لے، لیکن یا چیز یاد کر لے، لیکن وہ اس کا پرماننٹ پارٹ کبھی بھی نہیں بنے گی اس کی میموری کا. تو یہ لا آف ریڈینس تھا کہ بچوں کو پریپیئرڈ کرنا. دوسرا اس نے لا دیا لا آف ایکسرسائز. اس نے کہا کہ ایک ہی کام میں نے بار بار بلی سے کرایا تو وہ اتنا ٹرین ہوئی کہ اندر اس کو بند کیا جاتا ہے وہ فوراً باہر نکل آتی ہے. اس کو اس نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا: لا آف یوز اینڈ ڈس یوز. لا آف یوز اس نے کہا کہ ہم جو نالج جس نالج کو ریپیٹ، اب میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں ایک دفعہ بھی سلائیڈز نہیں دیکھتا جب میں آپ کو پڑھاتا ہوں، ایک دفعہ بھی کہ میں نے آج کیا پڑھا رہا ہے. میں سچ بول رہا ہوں، یہ نہیں کہ اپنی تعریف کروں.
لیکن ایک وقت تھا کہ میں 1 گھنٹے کے لیکچر کو 3 گھنٹے میں تیار کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا, 4 سال پہلے کی بات ہے. اب چیزیں مجھے مطلب یہ ہے کہ یاد ہو گئی ہیں, بلکہ اگزامپل بھی خود سے اللہ تعالیٰ مائنڈ میں ڈال لیتا ہے. یہ صرف اور صرف لا آف ایکسرسائز کی میں بات کر رہا ہوں, اپنی تعریف میری نہ سمجھیے گا. تو یہ لا آف ایکسرسائز یہ کہ لا آف جو چیز یوز میں ہوتی, میں مسلسل روزانہ 4 سیشن 4 لیکچر لے رہا ہوتا ہوں, تو صاف ذرا چیزیں یاد ہی ہونی ہیں. تو یہ ہے لا آف یوز. وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ریپیٹیشن میں ہوتی ہے, پریکٹس میں ہوتی ہے, بار بار آپ کرتے ہیں, وہ آپ کو بھولتی نہیں ہے. اور جو چیز آپ کی پریکٹس میں نہیں ہوتی, آپ ایک دفعہ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر وہ چیز بھول جاتی ہے, مائنڈ سے نکل جاتی ہے. اگر اسی بلی کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بار بار کرایا, تو وہ اتنا اس نے سیکھ لیا کہ وہ فوراً باہر نکل آئی. اینڈ پہ لا آف افیکٹ, اس نے کہا کہ اگر اینڈ پلیزنٹ ہو نا, آپ کا بچہ کوئی اچھا کام کر کے اور آپ اس کو اپریشیٹ نہ کریں, اگلی دفعہ وہ کوشش ہی نہیں کرے گا. اور ایک بچے نے کوئی تھوڑی سی ایفرٹ کی اور آپ نے اس کو اپریشیٹ کر دیا, تو اگلی دفعہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ کہتے ہیں افیکٹ اچھا ہونا چاہیے, اینڈ اچھا ہونا چاہیے. یہ ہم آپرینٹ کنڈیشننگ پڑھیں گے ایک سائیکالوجی کے چیپٹر میں, بی ایف اسکنر کی, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, یہ سوال بھی پیپر میں آ چکا ہے. تو یہ 3 لاز سے جی, لا آف ریڈینس, ایکسرسائز اینڈ افیکٹ. لا آف ایکسرسائز کو فردر 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, لا آف یوز اینڈ ڈس یوز. یہ دیکھیں, یہ بچہ ایکٹیولی پڑھے گا, پڑھ رہے ہیں بچے, تو ان کی لرننگ زیادہ ہوگی, پریپیئرڈ ہے, ایگر ہیں. اور یہ منہ بنا کے بیٹھا ہوا صاحب, ذرا اس کو گھر سے بندہ پریشان اور کوئی بات کرے تو بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور اگر ایک بندہ ریڈی نہیں ہے, بیٹھا ہے کلاس میں, لیکن اس کے مائنڈ میں کوئی بات, کوئی امی کی, ابو کی, ناشتہ نہیں کیا, گھر میں کوئی امی ابو کا لڑائی جھگڑا, کوئی بھی مسئلہ ہے, مینٹلی وہ ایبسینٹ ہے, وہ نہیں سیکھے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح یہ ہے کہ جو بچہ بار بار کرے گا تو وہ نکل جائے گا, اور جو اس طرح زبان نکال کے رکھے گی تو صاف ظاہر ہے کہ پھر فائدہ کوئی نہیں ہونا. اور اینڈ اچھا ہو, جو بچہ اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. تھیوری آف کنڈیشنز آف لرننگ, یہ بھی ہم سائیکالوجی کے چیپٹر میں پڑھیں گے, چونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے تھیریز الگ ایک جگہ کر دی ہیں. تو یہ تھیوری آف کنڈیشنز آف لرننگ, یہ رابرٹ گینے کہتے ہیں کہ 8 ڈفرینٹ ٹائپس آف لرننگ ہوتی ہے, 8 ڈفرینٹ ٹائپس کی لرننگ ہوتی ہے, اور ان 8 ڈفرینٹ ٹائپس کی لرننگ کے لیے 8 ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹیچنگ میتھڈ ریکوائر ہیں. اس کو کہتے ہیں گینے 8 ٹائپ آف لرننگ یا گینے ہائرارکی آف لرننگ. ٹھیک ہے, کنڈیشنز آف لرننگ, ہائرارکی آف لرننگ یا گینے 8 ٹائپ آف لرننگ, رابرٹ گینے کی یہ تھیری ہے. یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے. فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ کنڈیشنز آف لرننگ, 8 ٹائپ آف لرننگ یا ہائرارکی آف لرننگ کیا کہتی ہے. سیکنڈ لاسٹ اور چھوٹا سا ٹاپک, موڈیلٹیز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ. اس کو وارک ماڈل لرنر, بچوں کے لرننگ سٹائل یا موڈیلٹیز آف لرننگ کہا جاتا ہے. نیل ڈی فلیمنگ نیوزی لینڈ کے ٹیچر تھے اور ایک تھیورسٹ تھے. اس نے ایک وارک ماڈل دیا, ویژول, آڈیٹری, ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ کینیستھیٹک. ان کو ہم اسیسمنٹ سے میئر کرتے ہیں کہ کون سے بچے کا جو لرننگ میتھڈ ہے, لرننگ سٹائل ہے, وہ کون سا ہے. تو وارک ماڈل, موڈیلٹی آف لرننگ یا لرننگ سٹائل بچوں کے. تو یہ بیسیکلی 4 لرننگ سٹائل اس نے ڈسکرائب کیے نیل ڈی فلیمنگ نے. ویژول, اس نے کہا جی پکچر جو میں ابھی آپ سے سوال بھی کیا تھا تھوڑی دیر پہلے, یہ ایپل, بال, کیٹ, ڈاگ, ایلیفینٹ, فش, گریپس, ہین, آئس کریم. اب یہ دیکھیں, یہ پکچر سے ہم سکھاتے ہیں, اس لیے کہ بچے بڑا جلدی ان کو پک کرتے ہیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے, پکچر سے بچہ جلدی چیزیں پک کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچہ ویژولز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. تو کچھ بچے زیادہ سیکھتے ہیں اس وقت جب ان کے سامنے کوئی ویژول, میپس, چارٹس, گراف, ڈائیگرام, سمبل, اس طرح کی, یعنی کوئی ویژول شکل میں کوئی چیز موجود ہو. بیٹر ایبل ٹو لرن اینڈ ریٹین انفارمیشن وین اٹ از پریزنٹڈ ٹو دیم ان اے گرافک ڈپکشن سچ ایز ایروز, چارٹس, ڈائیگرام اینڈ سمبلس. دوسرے ہوتے ہیں آڈیٹری لرنرز. اب اسی گروپ میں بھی کچھ لوگ آج بھی شاید موجود ہوں جو ہیڈ فون لگا کے کچن میں کام یا کوئی اور گھر کا کام, کوئی میل ہے وہ کر رہا ہوگا اور لیکچر سن رہے ہوں گے, ان کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی. ایسا کوئی ہے آج کے لیکچر میں جس نے تھوڑا یا زیادہ ایسا ایسے سنا ہو؟ یس سر. کچن میں کام کر رہی ہیں ابھی بھی مجھے لگتا ہے. جی سر. اب چلیں, اللہ آسانی کرے, جلدی جلدی کام کر لیا کرے. آڈیٹری یا اورل لرنرز, یہ وہ لرنرز ہوتے ہیں ان کو جب آواز کی شکل میں
یعنی سٹوری کی شکل میں کہہ لیں، صرف آواز ان کے لیے انف ہوتی ہے یا یہ زیادہ سیکھتے ہیں کب؟ تھرو لسننگ. ٹھیک ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے اورل، ORAL. ٹھیک ہے، اورل کا مطلب ہوتا ہے بولنا، زبانی، اور آرل کا مطلب ہوتا ہے لسننگ، سننا. ٹھیک ہے، تو آڈیٹری یا آرل لرنر، AURAL، آرل لرنر یہ وہ ہوتے ہیں بچے جو زیادہ سیکھتے ہیں کس سے؟ سننے سے. پھر ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، یہ کیٹیگری آتی ہے کہ بچے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس میں لکھ کے پھر اس کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ریڈ کرتے ہیں پھر رائٹ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں پھر لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں پھر لکھتے ہیں. یہ بھی ایک سٹائل ہوتا ہے. فورتھ اینڈ لاسٹ سٹائل ہوتا ہے، ہاں جیسے کہ آپ محترمہ، کینستھیٹک لرننگ. کینستھیٹک وہ ہوتے ہیں جو ایکٹیویٹی بیس لرننگ سے سیکھتے ہیں. اس کام کو جب تک خود نہ کر لے نہیں سمجھ آتی. بیٹا آج یہ فلاں ڈش ایسے بنانی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو فارمولہ بتا دیا، نہیں سمجھ آئے گی جب تک وہ کریں گے نہیں تو نہیں سمجھ آئے گی. تو یہ وہ بچے ہیں جو کلاس میں ایکٹیویٹیز کے تھرو سیکھتے ہیں. تو 4 لرننگ سٹائل ہے: ویژول، آڈیٹری، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ کینستھیٹک. اس کو وارک ماڈل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ڈوئل کوڈنگ، ایسی ٹیچنگ جس میں ویژول ورڈز، ویژول سچ ایز پکچر، ڈائیگرام، گرافک، یہ ساتھ پریزنٹ کیا جائے بچے کو، ورڈز کے ساتھ پکچرز بھی ہوں. ٹھیک ہے نا، جیسے میری یہ سلائیڈز ہیں، اس میں ورڈز بھی ہیں پکچرز میں، اس کو ڈوئل کوڈنگ کہتے ہیں. اور اگر میری کوئی سلائیڈ ایسی ہو، خیر ہوگی تو کوئی نہیں، فرض کریں اس کو ہم ریموو کر رہے ہیں، یہ والی جو ہے نا، یہ صرف ٹیکسچول سلائیڈ ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں پکچرز ایڈ ہو جائیں گی تو یہ ڈوئل کوڈنگ بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ ڈوئل کوڈنگ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی کوئی انفارمیشن جس میں پکچرز بھی ہوں اور ٹیکسٹ بھی ہو تو ڈوئل جس میں کوڈنگ. پکچر اور ہاں. اس کے بعد ہے واک ٹیچنگ. واک ٹیچنگ کہتے ہیں 3 سینسری ایکٹ، جیسی ایسی ٹیچنگ جس میں ویژول، آڈیٹری اور کینستھیٹک کام ہو، اس کو واک ٹیچنگ کہتے ہیں. وارک سے آر نکال کے واک بن جائے گا. اس کے بعد ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے جی موڈیلٹیز آف ٹیچنگ. ٹیچنگ کے 3 ویز یا ماڈلز یا موڈیلٹیز ہیں. ان فیس ہائبرڈ ٹیچنگ، یعنی فزیکل کلاس ٹیچنگ جیسے اسکولوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹیز میں ہوتی ہے. ہائبرڈ ٹیچنگ، یہ جو ہم نے بلینڈڈ، ورچوئل، فلپڈ، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کل. تو یہ ایسی ہوتی ہیں جس میں فزیکل اور آن لائن دونوں کا کمبینیشن ہے. بلینڈڈ آپ نے ڈیفینیشن پڑھی ہوئی ہے، اس کی یہ جو اگلی 2 ٹائپس ہیں یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو فزیکل اینڈ آن لائن دونوں کا جب کمبینیشن ہو تو یہ موڈیلٹیز آف ٹیچنگ میں ہائبرڈ کہلاتی ہے موڈیلٹی. لاسٹ ہے آن لائن، ان فیس، ہائبرڈ اینڈ آن لائن. آن لائن میں صرف ہم ورچوئل مینس ہے، یعنی انٹرنیٹ کے تھرو آن لائن ہی صرف سیکھتے ہیں، اس میں فزیکل نہیں ہوتی، جیسے اس وقت میں اور آپ سیکھ رہے ہیں. ہاں جی، ورچوئل لرننگ ہے، موکس ہے، LMS ہے، موڈل ہے. ان کو ہم LMS، موکس، موڈل کو بھی ہم اسی چیپٹر میں، بلکہ وہ انفارمیشن ICT ان ایجوکیشن کے چیپٹر میں، وہ 8-10 پیجز کا ہے چیپٹر، اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ورچوئل لرننگ، موکس کو، LMS کو، موڈل کو. ایلون ٹافلر تھے، اس نے کہا کہ 21ویں صدی کا الٹریٹ وہ نہیں ہے جو پڑھ یا لکھ نہیں سکتا، بلکہ وہ ہے جو کین ناٹ لرن، جو سیکھ نہیں سکتا. ان لرن، سیکھی ہوئی چیز کو بھول جاتا ہے. اینڈ ری لرن، اور جو دوبارہ سیکھنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، تو اس کو اس نے کہا کہ یہ 20ویں صدی کا ہمارا الٹریٹ ہے، ایلون ٹافلر نے کہا. منیمم لیولز آف لرننگ ہماری، میں نے بتایا ہے کہ ہماری ڈیفرنٹ پالیسیز ہیں 47 سے 2009 تک. جو 98 کی پالیسی تھی اس میں کمپیٹنسیز بنائی گئیں کہ یہ لیولز آف لرننگ ہوں گے مختلف سبجیکٹس میں، ہر سبجیکٹ میں لیول آف لرننگ سیٹ کیے گئے تھے. ٹھیک ہو گیا، ہر کلاس کے لیے لیولز آف لرننگ جو ہے وہ سیٹ کیے گئے تھے پرائمری لیول پہ، اردو میں، میتھ میں، سائنس میں. اس کو منیمم لیولز آف لرننگ کہا گیا، MLL. پھر ہے بیسک لرننگ نیڈز، کہ بچوں کی لرننگ کے لیے نیڈز، اس میں کیا کیا سیکھنا ہے. لٹریسی، ریڈنگ رائٹنگ ایبلٹی، اورل ایکسپریشن یعنی بولنے کی ایبلٹی، نیومریسی نمبرز کی آئیڈینٹیفیکیشن، پرابلم سالونگ، ٹھیک ہے، نالج، سکلز، ویلیوز. یہ وہ ساری بیسک لرننگ نیڈز ہوتی ہیں جو ہر بچے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو آج کے لیکچر میں کوئی سوال کسی کا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی پلیز.